الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وصحابه اجمعین۔ دوستو، آج جو میں نے بات کرنی ہے وہ ولیمہ اور شادی کے حوالے سے کرنی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری شریف کی 371 نمبر آیت ہے، اس کا مفہوم میں نے بیان کرنا ہے کہ غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو ہم نے وہاں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ لی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں سوار ہوئے، سواری پر سوار ہوئے۔ تو ابو طلحہ بھی سوار ہوئے، تو میں ابو طلحہ کے پیچھے پیچھے، یعنی ایک ہی سواری پہ ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کا رخ خیبر کی گلیوں کی طرف کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت جو ہے وہ ہٹایا، اور میری ران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھٹنا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران سے ٹکرا رہا تھا، چھو جاتا تھا۔ تو آپ نے اپنی ران مبارکہ سے تہمت کو ہٹایا، یہاں تک کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور شفاف سفید رانوں کو دیکھا کہ آپ کے ران کی سفیدی جو ہے وہ چمک رہی ہے۔ آپ خیبر کی بستی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ خیبر برباد ہو گیا۔ جب ہم کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ خیبر کے یہودی ایسے کاموں کے لیے باہر نکلے ہی تھے کہ وہ چلا اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے۔ عبدالعزیز راوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بعد نے حضرت انس سے روایت کی ہے، بعد نے عبدالعزیز سے، آپ نے الخمیس کا لفظ نقل کیا، یعنی وہ چلا کے اٹھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آگے ہیں۔ بس ہم نے خیبر لڑ کر فتح کر لیا اور قیدی جمع ہو گئے۔ پھر داہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، قیدیوں میں سے مجھے بھی کوئی باندی عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ باندیوں میں سے کوئی لے لو۔ تو انہوں نے حضرت صفیہ بنت حی کو لے لیا۔ پھر ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جا کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ جو قریظہ اور نذیر کے سردار کی بیٹی ہے، انہیں داہیہ نے لے لیا ہے، تو وہ تو صرف آپ کے ہی لیے مناسب تھیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہیہ کو اور حضرت صفیہ کو بلایا، وہ آپ کی بارگاہ میں لائے گئے۔ تو جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا قیدیوں سے، تو آپ نے فرمایا
داہیہ آپ کوئی اور لے لیں باندھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ ثابت بنانی نے انس سے پوچھا کہ حضرت ابو حمزہ ان کا مہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا تھا؟ تو انس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں، انہوں نے یہ بتا دیا کہ ان کا جو مہر تھا وہ آپ نے ان کی آزادی کو ہی رکھا تھا۔ پھر راستے ہی میں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ حضرت انس کی والدہ محترمہ ہیں، انہوں نے انہیں دلہن بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں رات کو بھیج دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلہا تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی کچھ کھانے کی چیز ہو تو یہاں لے آئے۔ آپ نے ایک چمڑے کا دسترخوان بچھایا، بعض صحابہ نے کھجوریں لائیں، بعض نے گھی لایا، بعض کہتے ہیں کہ بعض نے ستو لائے اور وہ ایک حلوہ سا تیار کر لیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ اب میں یہاں سے بات اس کی تشریح کرتے ہوئے عرض گزار ہوں کہ آقا شادی کی تیاری میں کسی بازار نہیں گئے، کوئی سودا سلف خرید کے نہیں لائے، آپ نے کوئی ایسی برات کا انتظام نہیں فرمایا اور کوئی تکلف میں نہیں پڑے۔ سادگی سے نکاح پڑھا گیا ہے اور پھر اسی طرح رخصتی ہوئی ہے اور پھر ولیمہ ہوا ہے۔ ولیمے میں جو خرچہ ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، آپ کا کیا خرچہ آیا ہے۔ آپ نے تو اپنے پاس سے ایک دسترخوان بچھا دیا ہے وہ چمڑے کا، صحابہ اس پہ جمع ہو گئے ہیں اور وہ جو کھایا گیا ہے وہ صحابہ نے خود کھلایا ہے۔ کسی نے گھی لایا، کسی نے وہ ستو لائے ہیں، کسی نے کھجور لائی ہے، وہ ایک حلوہ تیار کر دیا گیا ہے اور سب نے اس کو تناول کر لیا ہے، استعمال فرما لیا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ دیکھ لو آپ نے شادی کرنے کا کتنا آسان اور سہل طریقہ رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی امت کے لیے۔ آپ کا ہر عمل ہمارے لیے باعث برکت، ہمارے لیے آسانی فراہم کرتا ہے اور اس سے بہتر ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ جو آپ نے کیا ہم اسی طرح کر لیں۔ تو آپ نے مختلف شادیاں مختلف طریقے سے کی ہیں، جس کسی کی طبیعت جس طرح مائل ہوتی ہے وہ اس طریقے سے کر لے، لیکن یاد رکھنے والی ایک بات ہے کہ جو نبی کے در سے ملا وہ تو ہم لے لیں، تو جو ہمارے نفس، شیطان اور معاشرے نے دیا ہے اور وہ نبی کے فرمان کے خلاف بات ہے تو وہ گمراہی ہے، اس کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ تو جو نبی نے نہیں فرمایا لیکن وہ ایسی کوئی بات نہیں کی، ایسا کوئی کام نہیں جو کہ حرام ہے یا شریعت کے قاعدے اور قانون کے خلاف ہے، جو اہل علم اس کو منع فرماتے ہوں، اگر وہ کام شادی میں کسی نے نہیں کیے تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی کر لیا جائے، کیونکہ منع نہیں کیا گیا نا کچھ کرنے کو۔ تو آج کل مسحری بنانے کا رواج ہے اور کوئی مصنوعی پھول لے کے آ جاتا ہے اور کوئی قدرتی پھول لے کے آ جاتا ہے اور وہ سجا دیے جاتے ہیں دل خوش کرنے کے لیے،
میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں بیجا تکلفات میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کسی نے کیا ہے تو جائز ہے، نہیں کیا تو اس کو یہ کہنا کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ بات مناسب نہیں لگتی، کیونکہ وہ فرض تھوڑی تھا کرنا جو پوچھا جا رہا ہے۔ فرض جو کام ہے اس کے بارے میں تو پوچھا جا سکتا ہے، کسی کو ترغیب دی جا سکتی ہے، چلو اس سے اگر آگے کوئی بڑھتا ہے تو چلو سنت بتا دے، واجب بتا دے۔ اب وہ کام جو مستحب ہیں، جہاں صرف مباح کام ہیں، ان کے بارے میں کسی کو ترغیب دینا اور اس طرف مائل کرنا، یہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے لے آتے ہیں، یہ اپنی طرف سے دین میں کہوں گا کہ اضافہ کر لیتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے، کچھ لائٹیں لگا لیتا ہے، بہت زیادہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، وما علینا الا البلاغ۔